are watching Kashif Times. نبی نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، سارا مدینہ خاموش رہا، سارا عرب خاموش رہا، لیکن نبی نے جس سے نسبت لی تھی کہ حسین منی وانا من الحسین، وہ تڑپ کر کے سامنے آیا اور آنے کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے دین، آپ کا دین بھی بچے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی بچے گی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی بچے گی، اور صرف آپ کی نہیں، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک سارے نبیوں کی محنت اور ان کی نبوتوں کو میں کربلا کے میدان میں قربانی دے کر بچا لے جاؤں گا۔ یزید نے اپنے ذہن میں یہی سوچا تھا، میں بہت جلدی دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یزید نے اپنے ذہن میں یہی سوچا تھا کہ میں حسین کو دشت کربلا میں، صحرائے نینوا میں حسین کو تپتے ہوئے صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں بلا کر کے میں قتل کر دوں گا، پھر نہ حسین رہیں گے نہ حسین کا مقصد رہے گا۔ لیکن عزادارو، حسین کا مقصد، نام حسین کیسے ختم ہو جائے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے پوچھا تھا کہ بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو رسول نے فرمایا تھا کہ بیٹا خدا ایک قوم پیدا کرے گی جن کے بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جن کے خواتین کا ماتم کریں گی، جن کے جوانوں کا ماتم کریں گے۔ یزید اس نے یہی سوچا تھا کہ میں حسین کو قتل کر دوں، حسین کا مقصد ختم ہو جائے گا، نام حسین ختم ہو جائے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ادھر قتل حسین ہوگا، ادھر حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے حسین کی ہمشیرہ اس کے دربار تک پہنچ جائیں گی۔ نیزے پہ جا کے بولنے والا حسین ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرنے والا ہے۔ نیزے پہ جا کے بولنے والا حسین ہے، خود موت کہہ رہی ہے کہ زندہ حسین ہے، نانا رسول باپ علی اور فاطمہ سی ماں، یعنی حسب نسب میں چنندہ حسین ہے۔ بس ایک شعر کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، یعنی حسب نسب میں چنندہ حسین ہے، سجدہ جہاں پہ طول ہوا ہم سمجھ گئے پشت رسول پاک پر بیٹھا حسین ہے، کیوں نہ لگے رسول کی زلفوں میں چار چاند، ان گیسوں سے کھیلنے والا حسین ہے، ان گیسوں سے کھیلنے والا حسین ہے، ان گیسوں سے کھیلنے والا حسین ہے۔ آج 1400 سال گزر گیا، حسین ایک تپتے ہوئے صحرا میں گئے، جانے کے بعد سے بھرے ہوئے گھر کو قربان کیا، اس کے اندر 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، 18 سال کا جوان بھی تھا، 32 سال کا بھائی بھی تھا، 7 سال کا بھتیجا بھی تھا، قربانی پیش کیا۔ یزید یہی سمجھتا رہا کہ حسین ختم ہو گئے، حسین کی قربانی رائے گاہ چلی گئی، حسین کی شہادت بیکار چلی گئی، لیکن 1400 سال کے بعد گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین ہے۔ نعرہ حیدری، دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین ہے، اسے خبر نہیں تھی کہ حسین اپنے ساتھ اپنی ہمشیرہ کو لے آئے ہیں۔ یہ وہ ہمشیرہ ہے جو شریکت الحسین ہے۔ آپ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام، سارا مقتل اٹھا کر کے دیکھ جائیں، تاریخیں دیکھ جائیں، سید سجاد امام وقت ہے، لیکن بارہا جا کر کے حضرت زینب سے پوچھا ہے پھوپھی اماں ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضرت زینب نے کبھی نہیں پوچھا، بس ایک مرتبہ پوچھا تھا شام غریبہ ہم خیمے میں چل جائیں یا باہر نکل جائیں؟ سید سجاد نے فرمایا تھا پھوپھی اماں جان کا بجانا واجب ہے۔ اب اس کے بعد سے جو سفر چلا ہے، اب عالم یہ ہے کہ حضرت زینب علمدار کربلا بن کر کے اٹھی، اٹھنے کے بعد سے کوفے کا بازار، شام کا بازار سر کرتی ہوئی اور ایک مرتبہ شام کے دربار میں آئی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب شام کے دربار میں آئی ہیں، آپ اٹھا کر کے کوفہ دیکھیں، بہت کم مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ حضرت زینب نے علی کے
کے لہجے میں بات کی ہو، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہو، لیکن جب شام کا دربار آیا سارے مورخوں نے لکھا ہے کہ زینب نے بابا کے لہجے میں بات کی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، علی کے لہجے میں بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی دل، علی مزاج، علی نظر زینب ہے تجھ میں لہجے بلاغہ کے سب اثر زینب، جہاں میں لہجے حیدر کے دو ہی مالک ہے، ایک آسمان پہ خدا ایک زمین پر زینب۔ بابا کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے، ہاتھوں کو میں جوڑ کر پوچھوں گا بی بی یہ آپ نے شام غریبہ بات کی ہے، نہ چاہتے ہوئے ظالموں سے گفتگو کی، لیکن آپ نے بابا کے لہجے میں بات نہیں کی، آپ نے دربار کوفہ میں اس ظالم سے باتیں کی ہیں لیکن بابا کے لہجے میں بات نہیں کی، شام کے بازار میں اور دربار میں آپ نے کیوں باتیں کی ہیں؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، مقتل اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عاشور کا دن تھا، 10 محرم ہے، عصر عاشور ہے، میرا بھائی آخری مرتبہ ہدایت کر رہا ہے اور ایک مرتبہ فوج اشکیا سے پوچھ رہا ہے ظالموں مجھے اتنا بتا دو قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ میں نے حرام کو حلال کیا ہے، حلال کو حرام کیا ہے، میں نے شریعت محمد مصطفیٰ میں تبدیلی کی ہے، سب نے یہی کہا تھا بغضاً للابیک، حسین تمہاری خطا کچھ نہیں ہے، ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں ہے، ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں۔ معلوم ہوا کربلا کے اندر جو لشکر آیا تھا وہ آیا تھا معاذ اللہ علی کو ختم کرنے کے لیے، علی کی آواز کو مٹانے کے لیے۔ زینب نے شام کے دربار میں بابا کے لہجے میں بات کر کے بتایا، ارے او یزید جس آواز کو ختم کرنے کے لیے تو نے 9 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا، آج وہی آواز کربلا سے اٹھ کر تیرے دربار تک آ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آج وہی آواز اٹھ کر کے کربلا کے دشت کربلا کے صحرے سے دیکھ یزید تیرے دربار تک آ گئی ہے۔ نبی نے اسی لیے نسبت لی حسین منی و انا من الحسین۔ اب آپ سارے کے سارے عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، پرسہ دینے والے ہیں، نوحہ پڑھنے والے ہیں، ہے نا؟ یہاں ماتم کریں گے پھر اس کے بعد سے دوسری جگہ، اس لیے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے دنیا کے لیے، دنیا خلق ہوئی ہے دنیا کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں عزائے حسین کے لیے۔ ہمارا مقصد حیات ہے حسین کا ماتم، ہمارا مقصد حیات ہے حسین کا ذکر، ہمارا مقصد حیات ہے حسین کی عزاداری۔ توجہ ہے نا؟ اور اس حسین کے ماننے پر ہمیں اتنا ناز ہے، ہمیں اتنا غرور ہے، ہمیں اتنا گھمنڈ ہے۔ اور یاد رکھیے گا حسین اس ذات کو کہتے ہیں، حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے، فرقے کی قید نہیں ہے، حسین کو دنیا کا ہر بشر جس کی عقل نے پروان چڑھایا، جس کی عقلوں میں شعور آیا، مذہب ملت قید نہیں ہے، حسین کے لیے فکر قید نہیں ہے، بس جس نے انسانیت کو سمجھا ہے اس نے حسین کو مانا ہے۔ بھائی میں کیا کروں؟ مجھے اس لیے کہ مجبور کرتی ہے، یہ دنیا مجبور کرتی ہے۔ اگر شیعہ حسین کو مانتے تو شاید چوراہے پہ میں حسین کے فضائل نہ پڑھتا، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جنت میں یہ کہتا ہوا گھس جاؤں گا ماتھر حسین کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہمارا رہبر حسین ہے، ہمارا پیشوا حسین ہے، ہمارا آقا حسین ہے، ہمارا مولا حسین ہے۔ اب دنیا جسے چاہے مان لے، جسے آقا مانو، رہبر مانو، ہادی مانو، مولا مانو، بس اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اور یہ جملہ میں خدا کی بارگاہ میں، خدا کی قبولیت میں، خدا کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں، اس کے دربار میں، اس کی جناب میں، یہاں موجود ایک ایک عزادار کی جانب سے کر رہا ہوں۔ پروردگار تو نے رسول بھیجا، رسول نے ہمیں حسین دیا، ہم حسین کے دامن سے متمسک ہو گئے، ہم حسین کے عزادار بن گئے۔ اب دنیا ہمارے پہ الزام لگاتی ہے، کوئی ہمیں کافر کہتا ہے، کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی بے دین کہتا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے کہ انہوں نے جن کو رہبر مانا ان کا حشر ان کے ساتھ ہو۔ ہم نے حسین کو رہبر مانا، ہمارا حشر حسین کے ساتھ۔